الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اللہ اور بندے کے مضبوط ترین رشتہ کے حوالہ سے ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے رشتے ہیں۔ والدین اور بیٹے کا تعلق یہ ایک رشتہ ہے، بہنوں اور بھائیوں کا یہ ایک رشتہ ہے، مالک اور مملوک کا یہ ایک رشتہ ہے، آجر اور اجیر کا یہ ایک رشتہ ہے، محنت کش مزدور اور مزدوری لینے والے کارخانہ دار کا ایک رشتہ ہے۔ یہ سارے رشتے اپنے مقام پر ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، پڑوسی اور پڑوسی کا رشتہ ہے، اہل محلہ کا رشتہ ہے۔ سارے رشتے محترم اپنے مقام پر ٹھیک ہیں، مگر سب سے مضبوط ترین رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ اور بندے کا رشتہ ہے۔ باقی رشتوں میں کمزوری، کمی، کجی وہ پیدا ہو جاتی ہے، مگر اللہ جل جلالہ کا رشتہ بندے کے ساتھ بڑا مضبوط اور نہایت ہی مستحکم رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ کی مضبوطی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اللہ کی طرف سے دوستی کا ہاتھ ہر وقت آگے بڑھایا ہوتا ہے۔ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا مولا ہوں، میں تیرا داتا ہوں، میں تیرا موتی ہوں، میں تیرا دینے والا ہوں، آجا آجا جلدی آجا، اور جلدی آجا، اور جلدی آجا۔ اللہ رب العزت آوازیں بار بار عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ رشتے کا استحکام ہے، اور اتنا استحکام ہے کہ بندہ تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ کنتم امواتن، خود اللہ جل جلالہ فرماتے تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ مضبوطی تو اس کی طرف سے ہوئی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، اور رشتہ مضبوط اتنا ہے کہ مارنے کے بعد پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اور رشتہ رب نے اتنا مضبوط اور پکا بنایا، فرمایا ثم الیہ ترجعون، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں پھر اس کی طرف تمہیں لوٹایا بھی جانا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں، اتنا پکا رشتہ، اتنا پکا رشتہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے لگا۔ یعنی بندے کو پتہ بھی نہیں، اپنی حیثیت سے واقف نہیں، مگر رب ذوالجلال فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ دنیا کے اندر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس کے میٹیریل کو دیکھا، انداز کو دیکھا، آج کیا مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ یہ تو لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، یہ دست و گریبان ہوگا، لٹیرا بنے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، مکاریاں کرے گا، یہ تو بہت سے خرابیاں پیدا کرے گا۔ اب ذرا جملہ سنیں جو اللہ کی طرف سے رشتے کی پختگی ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہے مضبوطی، یہ رشتے کی مضبوطی۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ ان باتوں کو چھوڑو کہ یہ کیا کرے گا،
اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ جو اس کے میٹیریل کو دیکھا ہوگا کہ اس میں سے اندر کوئی فرعون پیدا ہوں گے، نمرود پیدا ہوں گے، شداد پیدا ہوں گے، حامان پیدا ہوں گے، ابلیس پیدا ہوں گے، مگر اللہ جل جلالہ کی نظر اور بھی تک رہی تھی، انہی میں آدم پیدا ہوگا، انہی میں موسیٰ پیدا ہوگا، یحییٰ پیدا ہوگا، کلیم پیدا ہوگا، سلیمان پیدا ہوگا، اس میں آمنہ کا لال پیدا ہوگا۔ یہ مستحکم رشتہ ہے، اتنا پکا رشتہ، اتنا پکا رشتہ کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اتنا پکا رشتہ رب کی طرف سے، اتنا پکا۔ فرماتا ہے کہ میں نے اسے جو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر میں نے اس کو نطفہ بنایا، پھر میں نے اس کو لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، پھر میں نے اس کو لوتھڑا بنایا، پھر میں نے اس کی ہڈیاں پیدا کیں، فرماتا ہے میں نے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر آخر میں خود ہی رب ذوالجلال اس پیکر کو دیکھ کر فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا رب کتنا پیارا ہے۔ یہ رب کی طرف سے رشتے کی مضبوطی ہے، رب کی طرف سے رشتے کی مضبوطی ہے، اس نے کبھی بھی جھول پیدا نہیں ہونے دی۔ اور اس سے مضبوطی ذرا غور کریں کہ خود بنانے کے بعد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، حالانکہ اس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، ندیوں کو بنایا، نالوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، موجوں کو بنایا، بطن سمندر کی مچھلی کو بنایا، جگنوں کو بنایا، آہوئے صحرا کو بنایا، دھرتی کو بنایا، بلندی کو بنایا، پستی کو بنایا۔ مگر ریمارکس انسان کے بارے میں دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تیری تقویم تو سب کی سب تقویموں سے آگے نمبر لے گئی ہے۔ بنایا تو سب کو ہے مگر انسان کو بطور خاص کہا۔ اللہ کی طرف سے رشتے کی مضبوطی ہے، غور کریں، اللہ کی طرف سے رشتے کی مضبوطی اتنی مضبوطی ہے کہ خود بنانے کے بعد خود ہی فرماتا ہے ادعونی، تو مجھے بلا تو صحیح۔ یعنی یہ اتنا مضبوط رشتہ کہ خود بنانے والا خالق مخلوق سے کہہ رہا ہے، معبود اپنے عابد سے کہہ رہا ہے، عطا کرنے والا اس تہی دامن سے کہہ رہا ہے ادعونی، ایک مرتبہ مجھے بلا تو صحیح۔ استجب لکم، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تو مجھے بلا، میں تیری دعوت کو قبول کروں گا۔ اتنا مضبوط رشتہ کہ بندہ تو ابھی بلا بھی نہیں رہا اور رب ذوالجلال اس سے خود کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بلا۔ پھر بندے کو احساس ہوتا ہے پتہ نہیں میں بلاؤں وہ بات کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی پہلے ہی گارنٹی دے دی۔ ہم گارنٹی کے بڑے قائل ہیں نا کہ وارنٹی کارڈ بھی چاہیے، اللہ نے کارڈ بھی ساتھ دے دیا۔ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے بندے تو مجھے جب 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 بھی بلائے گا میں اسی وقت تیری بات کا جواب دوں گا۔ رشتہ پکا کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے پکا رشتہ ہوا۔ اور اتنا رشتہ پکا، اتنا پکا رشتہ کہ اللہ جل جلالہ صبح کے وقت وہ بندہ جس بندے کو یہ اعزاز دیا وہ سو رہا ہوتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے چاہتوں کے پیمانے بھرنے والا، کوئی ہے میری ذات سے رابطہ قائم کرنے والا؟ الا من مستغفرین، مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا الا من مستغفرین اغفر لہ، ایک مرتبہ آ کر یہ کہہ دے میرے اللہ میں غلطی کر بیٹھا مجھے معاف کر دے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
رشتہ رب کی طرف سے اتنا کمزوری پیدا ہوتی ہے بندے کی طرف سے. اور کمزوری کیسے آتی ہے؟ آنکھ کا استعمال غلط کر لیا, جہاں نہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا, رشتہ کمزور پڑ گیا, رشتہ کمزور پڑ گیا. کانوں کا استعمال جہاں رب نے چاہا وہاں نہ کیا, استعمال غلط کیا, رشتہ کمزور پڑ گیا. کمزوری رب نے پیدا نہیں کی. بندے ذرا سوچ کہ یہ کمزوری بندے کی طرف سے آ رہی ہے. ہاتھ اٹھنا تھا غریبوں کی مدد کے لیے, یتیموں کے لیے, سہارا بننا تھا, مگر یہ اٹھا جبر کے لیے, ظلم کے لیے, فوقیت کے لیے, تفوق کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے, جاہ و جلال کے لیے, سطوت کے لیے, حکومت کے لیے, بلوغت کے لیے. رشتہ تو نے کمزور کیا. دل کی دھڑکنیں تو اس کے لیے ہونی تھیں, دل تو اس کے لیے تھا, مگر تیرے دل کے اندر بت سجا دولت کا, بت سجا دوسروں کی محبت کا, بت سجا غیروں کے پیار کا, بت سجا جاہ و جلال کا, بت سجا وہ جہانگیری کے جذبوں کا, بت سجا وہ دوسروں پر ظلم و ستم اور جبر کا. کمزوری تو بندے تیری طرف سے پیدا ہوئی, کمزوری اس کی طرف سے نہیں ہے. دراڑ تو نے پیدا کی. اور پھر یہ دراڑ کمزوری نے کیسے پیدا کی؟ اللہ نے عقل دی تھی, غضب دیا تھا, شہوت دی, متوازن استعمال کرنا, مگر وہ تو غیر متوازن اختیار کر گیا. عقل متوازن ہوتی تو اسے حکمت کہا جاتا, مگر جب بندہ حکمت سے ہٹ گیا. غضب دیا تھا, جب اس میں توازن پیدا ہوتا تو اسے شجاعت کہا جاتا, بندے تو شجاعت سے ہٹ گیا. تمہیں قوت شہوانیہ دی, توازن پیدا کرتا تو اسے عفت کہا جانا تھا, تو عفت سے ہٹ گیا, حکمت سے ہٹ گیا, عفت سے ہٹ گیا. اور تو اتنا ہٹ گیا, اتنا ہٹ گیا کہ اس نے فرمایا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور باہر جھانک جھانک کر دیکھتا ہے, ذرا اپنے اندر بھی دیکھ لے, ذرا اندر بھی تک. اگر بندہ محبت کی نظر سے اور رشتے کو مضبوط کر کے اپنے اندر تک لیتا ہے تو پھر یہاں سے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے, جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے. بندہ کمزور پڑ گیا, کمزور پڑ گیا, تدبیر منزل کمزور پڑ گئی. جو حق بیوی کو دینا تھا نہ دے سکا, بچوں کو دینا تھا نہ دے سکا, رشتہ کمزور. اصل میں کمزوری یہاں پیدا نہیں ہوئی جب بیوی کا حق مارا, بچے سے شفقت کا ہاتھ اٹھایا. یہ کمزوری یہاں پیدا نہیں ہوئی. الخلق کلہم عیال اللہ, سب کے سب مخلوق اللہ جل جلالہ اس کے در کے فقیر ہیں. جب ایک بندہ رب کے اس فقیر سے رشتہ کمزور کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ رشتہ وہاں پر کمزور ہو جاتا ہے. قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک شخص سے فرمائے گا کہ میرے بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ, تو رب العالمین ہے, کھانے سے پاک ہے, تجھے کیسے کھلاتا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا دیکھ کہ تیرے علاقے کے اندر ایک بندہ بھوکا تھا, بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو میری ذات کو وہیں پر پا لیتا. میں پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. مولا تو رب العالمین ہے, تو کیسے پیاسا تھا؟ حکمت تیرے علاقے کے اندر ایک بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کی پیاس کو بجھا دیتا تو میری ذات کو وہیں پر پا لیتا. تو نے تو مجھے پایا ہی نہیں ہے. اس بندے سے اللہ جل جلالہ باتیں, اس کا مطلب کہ رب کو رب کے بندوں میں پایا جاتا ہے. رب کو پانا ہے تو رب کے بندوں میں پاؤ, رب کو پانا ہے تو رب کے بندوں میں پاؤ. یہی وجہ ہے کہ پہلے وقتوں میں حضور کی تشریف آوری سے بھی پہلے لوگ رہبانیت کو اختیار کرتے, جنگلوں میں نکل جاتے, لیکن اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے.
کہ دنیا کو چھوڑو اور جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ، دنیا والوں کے اندر رہ کر دنیا والے کو پیدا کرو، جو پیدا کرنے والا ہے اس کو تلاش کرو، اس کے اندر تلاش کرو، جس کا مطلب اپنے فرائض ادا کرتے رہو، رشتہ مضبوط، رشتہ مستحکم کرو۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بندے کا جب رشتہ مستحکم ہو جاتا، اور اتنا مستحکم، ذرا غور کریں، یہ عنوان اپنی جگہ پر لمبا ہے، اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ جل جلالہ مضبوط رشتے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ رشتہ قائم کرے، میرے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ ہم کہتے ہیں بعض اوقات جو سیٹ ہوتے ہیں، ٹیلی فون سیٹ ہوتے ہیں، جی ہمارا سیٹ خراب ہو گیا، جلدی سے رابطہ نہیں ہوتا، یہ سگنل صحیح ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنا سیٹ صحیح کر، سیٹ صحیح کر تاکہ سگنل آئے، رابطہ قائم ہو۔ وہ کیسے رابطہ قائم ہو؟ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے سرکار دو سرا کے حوالہ سے، اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبت ہو جا، رغبت پیدا کر رب لم یزل کی طرف۔ اذہد فی الدنیا، مولا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا یحبک اللہ، تمہیں مبارک ہو کہ جب دنیا میں بے رغبت ہو کر رہے گا تو تیرا رب تیرے اندر رغبت رکھنا شروع کر دے گا۔ ہم تو خود پھسل گئے نا، ہم تو خود پھسل گئے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔